اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفوظ عورت، مضبوط خاندان، مستحکم معاشرہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 مارچ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان اپنے مثبت پیغام کے ساتھ میدان عمل میں ہے۔ یہ وہ عنوان ہے جو ہر سال خاص طور پہ انہی دنوں میں موضوع بحث بنتا ہے، تو اس عنوان سے مرکزی نظم کی منصوبہ بندی کے تحت میں اراکین جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان سے مخاطب ہوں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ پوچھیں، سوال کریں، کلیئر کریں، اپنی ذہن کی الجھنوں کو دور کریں، تو ہم کچھ موضوعات پہ آج ضرور بات کریں گے۔ اس کا بنیادی موضوع وہی سارے سوالات ہیں کہ عالمی یوم خواتین کیا ایجنڈا ہے، کس طرف بڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے موضوعات جس طرح میں نے تقسیم کیے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت درج ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ چاہے مختصر ہی صحیح لیکن ہم اس کو کور ضرور کریں۔ وہ یہ ہیں کہ اسلام سے قبل خواتین کی حیثیت کیا تھی اور اسلام پھر کس اعلیٰ مقام تک لایا، مساوات مرد و زن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کہاں وہ ان کو مساوی قرار دیتا ہے اور کہاں تفریق کرتا ہے، اسلام کا مطلوب معاشرہ کیا تھا اور آج حالات کیا ہیں، کیا وہ ویسے ہی ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے، اور جو حالات آج کے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، کیسے پہنچے یہاں تک، اور پھر اس پس منظر میں عالمی ایجنڈا کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، پاکستان میں کیا اقدامات کیے جاتے رہے، کس طرف بڑھ رہے ہیں، منظرنامہ کیا بدل چکا اور کیا نظر آ رہا ہے، اور اس میں پھر میں یعنی رکن جماعت اسلامی پاکستان اور اجتماعی طور پہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کیا کرے، یہ ساری چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ عورت کا مقام یہ آج کا ایسا سلگتا موضوع ہے جس پہ بار بار بات اٹھائی جاتی ہے۔ اس وقت ہم جس معاشرے کے اندر ہیں وہاں ہم اسلام کی برکات سے مستفید تو نہیں ہو پا رہے نا۔ ایک جاہلی معاشرتی رسوم و رواج کے درمیان ہم رہتے ہیں، اور ہم بالخصوص جو کہ زیادہ تر ہم حلقہ خواتین سے وابستہ ارکان ہیں، ہمارا جو ایج گروپ خاص طور پر ہے، ہم نے بدلتے ہوئے حالات، معاشرے کو یوں پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، معاشرے میں حیثیتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، ہماری تربیت، ہمارا مذہب، معاشرے کا چلن اور معاشرے میں بدلتی ہوئی ڈگر سب الگ الگ دائرے میں جا رہے ہیں۔ جو ہمیں سکھایا گیا تھا، جو ویلیوز کے ساتھ ہم بڑے ہوئے تھے، وہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہی، وہ کسی کام کی محسوس نہیں ہو رہی، اور جو ہم نے سبق سیکھے ہوئے تھے ان کی جگہ بالکل نئے سبق ہیں جو ہماری اولادیں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سمتیں ساری الگ الگ کیوں ہیں؟ یہاں پر آ کر ہماری نسل کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ گزشتہ وہ قدریں جن کو باقی رہنا چاہیے، وہ مذہبی قدریں، وہ معاشرتی قدریں، ان کو تھام کر اگلی نسل تک منتقل کرے۔ اسی لیے آج ہم ان موضوعات پہ سوچ رہے ہیں۔ اسلام سے قبل آپ جانتے ہیں، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، عورت کی جو حیثیت تھی، ظاہر ہے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نا، وراثت سے محرومی نظر آتی ہے۔ اگر نکاح کے بندھن میں یا نکاح کے بغیر بھی وہ کسی مرد کے ساتھ جڑی ہے تو وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نکاح کے لیے نہ اس کی مرضی کی ضرورت ہے، نہ زندگی کے فیصلوں میں اس کا کوئی کردار ہے، اس کا ہونا باعث شرم ہے، زندہ درگور کی جائے، ایک بالکل ہی ایسی ناقابل ذکر ہستی سمجھ کے اس کی کسی جگہ نہ رائے کی اہمیت ہے، نہ اس کے کردار کی اہمیت ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام اس عورت کو کہاں تک لے کے جاتا ہے کہ وہی زندہ درگور کرنے والے اس کی کفالت کے لیے جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام دیا کہ اب عورت کی اپنی ایگزسٹنس اس کے اپنے مرتبے کی وجہ سے ہے، اس کو حاصل نہیں کرنی ہے۔ عورت کا مرتبہ ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، اس کا خیال رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، اس کو تبدیل، اس پورے معاشرے میں اس تھاٹ کو تبدیل کرنا کہ وہ عورت کے ساتھ منسلک ہونے کو، اس کو خیال رکھنے کو قابل فخر سمجھے۔ اور اسی اسلام میں پھر عورت اور مرد دونوں کو اپنا اپنا مقام دیا گیا، جس میں بہت ساری جگہ پہ دونوں بالکل ایکولی برابر ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ اب ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام جن امور میں مساوات مرد و زن کا قائل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں ایکول ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ دونوں بحیثیت انسان محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی بہترین طریقے سے تخلیق کی۔ بے شمار جگہ قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اور پھر اس انسان کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو عزت جہاں دینی ہو وہاں خواہ مرد ہو یا عورت اس کا حق ہے۔ محبت ملنا، معاملات میں اس کے ساتھ برتاؤ کرنا،
یہ ساری چیزوں میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے اور بحیثیت انسان دونوں کو اس بات کا احترام کا حق حاصل ہے۔ پھر دونوں کی بزرگی کا معیار اعمال اور درجات ہیں۔ بے شمار جگہ جہاں بھی ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ نحل میں جس مرد و عورت نے اچھا کام کیا مومن ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ سورہ احزاب کی طویل آیت میں جہاں صفات بیان کی گئی ہیں وہاں دونوں صنفوں کا ذکر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور ایک طویل آیت میں بہت ساری صفات آتی ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرے گا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور جہاں عورت کے تقوی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ قرآن سورہ حضرت آسیہ کی مثال بھی پڑھاتا ہے۔ تو اعمال اور درجات کی بلندی کی وجہ سے بلا تخصیص صنف مرد اور عورت جتنا اعلیٰ مقام حاصل اپنی محنت سے، اپنے کوشش سے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تیسری چیز، اسلام کے نزدیک مرد اور عورت دونوں تہذیب میں حصہ ڈالتے ہیں، تہذیب کے معمار ہیں، معاشرے کو بنانے میں ان کا حصہ ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، مومنون اور مومنات دونوں یہ کام کرتے ہیں، دونوں معاشرے کی تصویر بناتے ہیں، اور اسی لیے پھر دونوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، دونوں ہی سے سوال کیا جائے گا کہ معاشرے میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا، کیا بدلا، معاشرے میں کیا چھوڑا، معاشرے کو کس ڈگر پہ ڈالا۔ تو یہاں پہ آ کے بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ بالکل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چوتھی چیز وہ یہ کہتا ہے دونوں قانون الہی کے یکساں پابند ہیں، تعزیرات اتاری جاتی ہیں، عبادات اتاری جاتی ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے کسی مومن اور مومنہ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو اپنے معاملے میں اختیار رکھے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، عورتوں کو بھی رجم کیا گیا۔ تو جہاں قوانین اسلام نازل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر حقی ملکیت ہے، جائیداد بنانا ہے، اپنی سیونگ کرنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہ بھی دونوں کا حق ہے۔ حق زوجیت میں بھی نکاح میں دونوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے، اعتراضات ہیں تو دونوں کے ہوں گے۔ کسی صورت میں اگر نکاح ختم کرنا ہو تب بھی دونوں کے پاس ایک ایک راستہ رکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس میں زوجیت کے حق میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اور بہت سارے حقوق ہیں، مثال کے طور پہ کمائی ہے، عورت بھی کما سکتی ہے، مرد بھی کما سکتا ہے۔ ذمہ دار کون ہے وہ ہم آگے بات کریں گے۔ قصاص کا حق ہے، پناہ دینی ہے تو مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے۔ وراثت کے حقوق ہیں تو وہاں پہ بھی دونوں کا حصہ ہے۔ جو مائنر ڈفرینسز ہیں میں نے پہلے بھی کہا، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور پھر تعلیم ہے کہ اگر وہ مرد کو دینی ہے تو وہ عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے، اس کو شعور دیا جائے، اس کو مواقع دیے جائیں، اس کو تعلیم دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا معاشرہ بنایا تھا نا، اس میں خواتین کی ایک ایسی نمایاں حیثیت سامنے آئی، اور یہ بات اتنی مزے کی اور اتنی پیاری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر عورتوں کو بھی مواقع دیے تھے لیکن مردوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا تھا، اور ایک پورا معاشرتی ڈھانچہ تبدیل ہوا تھا۔ اور پھر یہ ہوا تھا کہ عورتوں کا وہ کردار سامنے آیا تھا، پہلی ان کی فکر درست کی گئی تھی، ان کو فکری طور پہ ان کی نشو و نما کے مواقع دیے گئے تھے، یعنی ان کے لیے الگ کلاسز ہیں، ان کے لیے الگ ان کو اجتماعات میں لانا ہے، ان کو بڑی جہاں پہ ایسے کوئی علم حاصل کرنے کا موقع ہو وہاں خواتین کے انتظام کرنا ہے۔ پھر ان کو عمل کے مواقع دیے تھے کہ تمہاری صلاحیتیں کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہیں، اور معاشرے میں ان کا پازیٹیو کردار شامل کیا گیا تھا جس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین اجتماعی سرگرمیوں میں شریک ہوتی ہیں، ایک سماجی کردار ہے ان کا پورا۔ حضرت عائشہ ہیں تو وہ ایک ٹیچر ہیں، ایک اسکالر ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں۔ احادیث کا بڑا حصہ خواتین کے ذریعے معاشی کردار ہے۔ ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو خواتین ورکنگ وومن ہیں، بزنس وومن ہیں۔ سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہیں۔ پھر جب کوئی کرائسس کا وقت آتا ہے، جنگی خدمات بھی نظر آتی ہیں، اس میں حضرت اسماء بنت یزید نظر آتی ہیں، حضرت ام عمارہ نظر آتی ہیں، حضرت ام عطیہ نظر آتی ہیں۔ اظہار حق ہے، جب اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، وہاں پر بہت ساری جگہ پہ حضرت عمر کو چیلنج کرتی ہوئی خواتین بھی نظر آتی ہیں، اور خواتین کا ایک پورا کردار ہے کہ وہ جو بات صحیح سمجھتی ہیں وہ خلیفہ وقت کے سامنے بھی آ کے رکھتی ہیں اور ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔
مشاورت میں شامل ہوتی ہیں، ان سے مشورہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور بے شمار صحابہ نے بھی خواتین سے، صحابیات سے آ کے مشورے کیے ہیں۔ تو خواتین کا ایک بہت بڑا رول اس سوسائٹی کو شیپ کرنے میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ البتہ جہاں پہ جا کے بہت چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں جو اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان رکھے ہیں۔ ان ڈفرینسز میں ایک تو یہ کہ دونوں کی جسمانی ساخت اور نفسیات میں فرق ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بنانے والے نے رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دونوں کی بالکل مختلف نفسیات ہیں، دونوں فزیکلی ڈفرینٹ ہیں، دونوں کی کمزوریاں مختلف ہیں، دونوں کی مضبوطیاں ڈفرینٹ ہیں، اور دونوں اہم ہیں۔ تو اس جسمانی ساخت اور نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا دائرہ کار کا تعین کیا گیا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ ان کی، یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جسمانی ساخت اور نفسیات مختلف ہے، اس لیے ان کو ان کی ساخت اور نفسیات کے حساب سے کام دیا گیا ہے، اور اس کے لیے معاشی کفالت مرد کے ذمے لگائی گئی اور خانگی فرائض عورت کے ذمے لگائے گئے۔ اب اس کے درمیان جو ان دونوں فرائض میں ڈفرینسز ہیں، اس کی وجہ سے کچھ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ چونکہ معاشی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، تو وراثت میں اس کو دگنا اس لیے ملے گا کہ وہ عورت کے اوپر خرچ کرے گا۔ اور اسی طرح مزاج میں اگر تھوڑی سی خواتین میں زیادہ صبر و تحمل ہے، تو جو پیرنٹنگ والا کام ہے وہ خاتون زیادہ اچھا کر سکتی ہے، لیکن جو باہر دھوپ اور مشقت کرنے والا کام ہے وہ مرد زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ وہ تقسیم ہے، وہ ترجیح نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں کے درمیان اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ کسی ایک پہ زیادہ برڈن نہ آئے۔ اگر خاتون باہر چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر دوہرا برڈن آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جسمانی ساخت یہ ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے کہ اس پہ دوہرا کام کیوں ڈالا جائے۔ اب اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ احکامات آتے ہیں، اور وہ احکامات یہ ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں اگر ایک گھر بنانا ہے تو فائنل ڈیسیشن کے لیے ایک درجہ اوپر آخری ڈیسیشن کے لیے مرد کو قرار دیا جاتا ہے، جو قوام ہوتا ہے اور وہ اپنے مال خرچ کرتا ہے، وہ اتھارٹی اس لیے رکھتا ہے۔ پھر حجاب و اختلاط کے کچھ حدود ہوتے ہیں تاکہ خواتین کی عزت اور حرمت کو قائم رکھا جائے اور وہ ان مسائل کا شکار نہ ہو کہ ہر فرد ان کو اویلیبل سمجھ رہا ہو۔ پھر ذمہ داریوں کی تفویض بالکل کلیئر کٹ لائنز کھینچ دی جاتی ہے کہ یہ کام مرد کے، یہ کام خاتون کے ہیں۔ ویسے وہ ہر جگہ برابر ہیں، لیکن جب وہ گھر کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں تو ایک ایک ذمہ داری دونوں لے لیتے ہیں، معاشرتی لحاظ سے برابر ہوتے ہیں۔ گھر بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا مرد نے ایک سیکشن سنبھال لیا اور خاتون نے ایک سیکشن سنبھال لیا، اور یہ دونوں سیکشنز کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ایک ایک اضافی ذمہ داری کے ساتھ بس یہ مزید ہدایات کر دی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی مماثلت کرنے کی، دوڑ میں لگنے کی، ایک دوسرے جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسے ہو ویسے ہی بہت پریشیس، بہت قیمتی، بہت اچھے ہو۔ ان ساری ہدایات کے بعد جو معاشرہ بننا تھا نا، جو بنایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، وہ یہ تھا کہ دونوں صنفیں اپنی فطرت پہ قائم رہیں، اپنی فطرت کے لحاظ سے کردار ادا کریں، ایک دوسرے کو بہت محبت اور رسپیکٹ کے ساتھ مکمل کریں، ایک اچھا سا مضبوط گھر اور خاندان تشکیل دیں، اور صحت مند معاشرے سے با کردار نسلیں پروان چڑھیں۔ لیکن ایسا ہوا؟ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، لیکن آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ ہم سب کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اصل میں بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو سوچنے کا طریقہ بتاتے ہیں نا۔ تصور الہ ہمارا کیا ہے، تصور دنیا کیا ہے، تصور انسان کیا ہے، تصور تخلیق کیا ہے، تصور کامیابی کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آج کے معاشرے میں آپ کسی کو بھی، اپنے گھر کے کسی فرد کو بھی کہیں نا تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو وہ باقی کیس خود ہی بنا لیتا اور وہ 10 ایسی چیزیں نکال کے لے آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی ظلم ہے۔ کسی بھی ایک فرد کو کہہ دیجئے۔ عورت کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ اس کو اتنا موضوع بحث بنایا کہ اس نے ہم سمیت ہر ایک کو ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب ہم خود ہی کیس بناتے ہیں، اور اب ہم خود ہی ثابت کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً عورت بہت مظلوم ہے، حالانکہ اس کی وجہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جس پر ہم اب بات کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس صورتحال میں ہم آج مبتلا ہیں، جس میں مرد اور خواتین کے کردار، تقسیم، معاشرے میں رول، اس پہ بے شمار الجھنیں اور سوالات پیدا ہوئے ہیں، کیا ہم اس صورتحال تک اچانک آ کے پہنچ گئے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک دن اچانک ہم اٹھے اور ہمیں پتہ چلا کہ اب معاشرے میں کنفیوژنز پیدا ہو گئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال کے پس پردہ محرکات بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، اور اس میں دو طرفہ باتیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کمزوریاں ہیں، جو ہم نے رکھنے چھوڑے تھے، اور اس پہ پھر دوسری طرف کی چیزیں یہ ہیں کہ دوسروں نے نقب لگائی۔
ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم پورا منظرنامہ نہیں سمجھ سکتے. یہی ہماری کمزوریاں ہیں اور یہی بہتری کی راہیں ہیں. یہی وہ کمزور رکھنے ہیں جن کو ہم نے بھرنا ہے اور یہیں سے ہمارا کام شروع ہوگا. بنیادی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر اسلام میں دیے گئے حقوق سے واقفیت ہی نہیں ہے. بہت کم پرسنٹیج ہے ہمارے معاشرے میں جس نے قرآن کو ترجمے سے مکمل پڑھا ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ دین کیا دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے. زیادہ تر لوگ سنے سنائی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کا اتنا مطالعہ ہو کہ وہ قرآن کے دیے ہوئے مکمل نظام سے واقف ہوں. تو یہ کمزوری اپنی جگہ اتنی اہم ہے کہ بہت ساری باتیں جو معاشرے میں کہی اور سنی جاتی ہیں مذہب کے بارے میں، وہ یا تو بدگمانیاں ہیں یا وہ محض سنی سنائی بلا تصدیق آگے کہی جانے والی باتیں ہیں. خود خواتین واقف نہیں ہیں کہ اسلام نے ان کو کیا کیا حقوق دیے ہیں. دوسری بات یہ کہ اسلام کی دی گئی برکات اور حقوق کہیں عملی طور پہ موجود بھی نہیں ہے نا. کہیں وہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ لوگ اس نمونے کو دیکھ کے جان سکیں کہ واقعتاً حقیقی اسلام ہے کیا. اب مذہب سے جب دوری ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جائے گا، اور دوسرا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان دوسروں سے مروب ہو جائے گا. اور بر صغیر میں خاص کر ہندو مت کے جو معاشرتی اثرات ہیں وہ اثرات کلچرل طور پر کہیں مذہب میں مکس ہوئے ہوئے. ہمارے معاشرے میں جتنی چیزوں کو رواج حاصل ہے، جس کی مذمتیں کی جاتی ہیں، جن پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے بیشتر چیزوں کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. نہ اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے، نہ کرنے کو کہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود اسلام بھی کنڈیم کرتا ہے، لیکن یہ کسی کو واضح طور پہ معلوم نہیں ہے. اب جو جاہلی اور معاشرتی رسوم و رواج ہیں، اس نے عورت کو ان زنجیروں میں، ویسے تو ہر صنف کو ان زنجیروں میں مبتلا کر دیا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلائی تھی. ایک ایک چیز کو پکڑ کے الگ کیا تھا. ہم خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مذہبی طبقہ ہے جس کو یہ بات بتانی تھی نا، جس کو یہ واضح دین کو پہنچانا تھا، اس نے کسی بھی حالات کے تحت، مغرب میں جب پوپ کا اقتدار تھا تو انہوں نے سائنس اور فلسفے کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا. بر صغیر میں جب برٹش اقتدار تھا تو علماء نے دین بچانے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا. اور وہ دین اور دنیا کے جو فلسفوں کی دوری تھی، مذہبی طبقہ دنیاوی معاملات سے الگ، اور جو دنیاوی معاملات میں بہت ایکسلنس رکھتے ہیں وہ دین سے الگ. اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہو گئیں جس کا نہ دین سے تعلق تھا اور نہ دین اس کو کرنے کو کہتا تھا. اس مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں بھی جو ریاکشن تھا نا، جو مغرب میں بھی تھا اور یہاں پہ بھی ہوا، جو فلسفے وجود میں آئے جن کو ہم آج تک فیس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سیاست، ریاستیں، معاشرہ، حکومت، ان کا خدا سے تعلق نہیں ہے، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہی علامہ اقبال کے مطابق جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر دوسرا فلسفہ جو رواج پایا کہ عوام کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو وہی رائے ٹھیک ہے، وہ غالب ہے. پھر یہ فلسفہ وجود میں آیا کہ مذہب تو انفرادی معاملہ ہے نا، اپنے آپ تک رکھیں، اس کا کیا تعلق باہر دنیا کے معاملات سے. اور پھر یہ فلسفہ بھی سامنے آیا کہ عملی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو دن اور رات لوگ فیس کر رہے ہیں، مذہب کو نہیں پتا اس کے بارے میں حل کیا ہے، اور مذہب کے پاس ان معاملات کا حل نہیں ہے. اور ان چیزوں نے مل کے ہمارے معاشرے پہ وہ اثرات مرتب کیے جو ہماری کمزوریاں تھیں. جب یہ اثرات مرتب ہوئے، جب دین سے دوری ہوئی، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی دین سے دوری ہوگی، جس معاشرے کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا، وہاں پہ کمزور پہ کوئی رحم نہیں کھاتا. وہاں پہ جس انسان کے بس میں ہوگا وہ خدا بن بیٹھے گا اور کمزور طبقے کو مزید دبایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے حقوق کے بارے میں توجہ دلائی تھی وہ کمزور طبقہ تھا، وہ یتیم تھے، وہ عورت تھی. اور جب معاشرہ دین سے دور ہوگا تو وہ سارے کمزور طبقے پیچھے جائیں گے. ہماری کمزوریاں تھیں، ہماری لا علمی تھی، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی گنوائی وہ تھیں. ہمارے ہاں معاشرے میں جب ظلم شروع ہوا، ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں ظلم نہیں ہے، ہر کمزور کے ساتھ ظلم ہوگا. کبھی وہ کمزور مرد ہوگا تو وہ بھی ظلم کا شکار ہوگا، وہ چھوٹے بچے ہوں گے، وہ غلام ہوگا، وہ کمزور غریب طبقہ ہوگا، وہ بھی ظلم کا شکار ہوگا. اور ظلم پہ جب رد عمل پیدا ہوگا تو وہ رد عمل زنجیریں توڑنے کا ہوگا، اور وہاں لوگوں کے لیے نقب لگانا آسان ہو جاتا ہے. اور نقب لگانے کے لیے موجود تھا عالمی ایجنڈا، یہودی سازشیں، جس کے بارے میں قرآن نے خبردار کر دیا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے. وہ تھے، وہ ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک جگہ نقب لگائی، اور وہیں سے لگائی جہاں ہم نے کمزوری چھوڑی تھی. اب انہوں نے نقب کہاں سے لگائی؟
دیکھنے کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جانا پڑے گا، اور آج سے پچھلی صدی میں ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ اچھا اس معاشرے میں کہاں سے نقب لگائی جائے تو پورا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا. اور اب آتی ہے مغربی حقوق نسواں کی وہ تحریک جس کے اثرات کو آج میں اور آپ فیس کر رہے ہیں. 1975 میں جب یو این وومن کی پہلی کانفرنس ہوتی ہے، یعنی یو این کے بننے کے بعد، یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کے بننے کے بعد، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اقوام متحدہ خواتین کے حقوق کی طرف جاتا ہے، اور پھر کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن بنایا جاتا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ خواتین کو ان کے حقوق دلائے. بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں یہ نا، الفاظ بہت پیارے ہیں اور بہت اچھے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں. ان کی کانفرنسز کا، یو این وومن کی کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، 1971 میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جاتے ہیں. پہلی دوسری کانفرنس تک تو وہ 67 افراد ہوتے ہیں، میکسیکو میں ہوتی ہے. پھر 1985 میں نیروبی میں ہوتی ہے، تو یہ 130 ممالک شامل ہو جاتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو شامل ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ 1995 تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں یہ این جی اوز وغیرہ کو شامل کرتے ہیں، تو 30,000 خواتین ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہیں جسے کہا جاتا ہے بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن. اور اس کے بعد سے بس ایک ایجنڈا طے کر دیا جاتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ ایجنڈا آج تک قائم ہے. اور اس زمانے میں اگر آپ میں سے بہت ساری بہنوں کو یاد ہوگا کہ جب دستخط کیے جا رہے تھے، جب بے نظیر کے دور میں 1996 میں پاکستان نے سیڈو پہ کنونشن ہوا تھا، اور اس کی جو چیزیں تھیں اس پہ جب بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے 1996 میں، اس میں اتنی اخلاق باختہ شیخیں تھیں کہ ہم نے خود مہم چلائی تھی، اور سی ٹی بی ٹی اور محضر نامے لے کے ہم گھر گھر جاتے تھے، اور جماعت اسلامی کے ویژن کو واقعتاً ہمیں بہت سراہنا چاہیے کہ اس وقت جب کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا، اس وقت آپ کی تحریک آپ سے کہہ رہی تھی لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی نسلوں کو خطرہ ہے. وہ نسل جو اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی اور آج میرے گھروں میں میرے سامنے کھڑی ہے اور میں پریشان ہوں، اس وقت بھی یہی تحریک تھی جو اپنے ارکان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو بتائیے. آج بھی یہی تحریک ہے جو کہہ رہی ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. وہ اخلاق باختہ شیخیں تھیں جس پہ اس وقت بہت سارے غیر مسلم ممالک شریک ہو کے دستخط نہیں کر پا رہے تھے، اور پاکستان نے اس پہ دستخط کیے تھے. اور پھر پاکستان کے لیے لازمی تھا کہ وہ ان ساری شقوں کو عمل درآمد کرے. کیسے کرے، کیوں کرے، یہ ہم ابھی بات کریں گے. اب جو خواتین کے نام پر اور خواتین کے حقوق کے لیے عالمی ایجنڈا ہے، اس کے کچھ بنیادی اہداف ایسے ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، جو کہے تو نہیں جاتے نا، لیکن وہ نظر آتے ہیں. اور کبھی بھی کہیں پر بھی جو کام کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. دجل کا لفظ کہا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ نظر کچھ آتا ہے اور وہ کرتا کچھ ہے. تو اس ایجنڈے کے جو بنیادی اہداف ہیں وہ یہ چیزیں جو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی حاصل ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ مخلوط معاشرت کو رواج دیا جائے، وومن امپاورمنٹ کے نام پر خواتین کو گھروں سے نکالا جائے. اس کے بہت پیارے پیارے نام ہو سکتے ہیں، معاشرتی ترقی ہو سکتی ہے، مساوات ہو سکتی ہے. مرد اور عورت کو اکائی کے بجائے مد مقابل بنا دیا جائے، خاندانی نظام پہ حملہ کیا جائے، اس کو کوشش کی جائے کہ اس میں دراڑیں پڑیں. خاندان، شادی اور مذہب کو عورت کی آزادی میں رکاوٹ قرار دیا جائے. عورت کو فریب میں مبتلا کیا جائے، اختیار دیا جا رہا ہے، نمائندگی دی جا رہی ہے، حقوق دیے جا رہے ہیں. محبت اور احسان کے بجائے گھریلو کام کو بوجھ اور بے معاوضہ خدمت قرار دینا. شادی سے گریز اور بے نکاح تعلق کی ترویج. ہم جنس پرستی کو بطور حق تسلیم کرنا. پرورش اولاد میں والدین کا کردار کم سے کم کر دینا اور بے حیائی کو قابل نفرت نہ رہنے دینا. اور یہ ساری چیزیں مل کے پھر معاشرے پہ کیا اثر انداز ہوتی ہیں، معاشرہ توڑ دیتی ہیں. لیکن ان اہداف کے نام بہت خوشنما ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام غلط ہی ہو رہے ہوں گے، اس میں بہت سارے تعمیری کام بھی ہو رہے ہوں گے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. ہے کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اسی بصیرت ہماری یہاں پہ کاؤنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ میں وہ بصیرت بھی دے، اور مومن کا تقوی سے وہ بصیرت دیتا ہے کہ وہ پہچان جائے کہ جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے اصل میں وہ چیز ویسی نہیں ہے. اور اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے، تم اللہ سے مانگو کہ اللہ جو چیز ویسی ہے مجھے ویسے ہی نظر آئے. اب ان اہداف کے بڑے خوشنما نام رکھے ہوئے، یعنی یو این وومن کے نزدیک اس کے فوکس ایریاز ہیں جس میں وہ کام کرتی ہے. یعنی اس کا مقصد تو بڑا آسان اور بہت اچھا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی شرکت و قیادت کو بڑھانا ہے، خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ کرنا ہے، خواتین کو ہر حوالے سے امن و تحفظ فراہم کرنا ہے، معاشی اختیار میں اضافہ کرنا ہے، اور ان کی ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ پروگرام کے ذریعے صنفی مساوات کو پروان چڑھانا ہے. اور اس کے لیے وہ 12 میدانوں میں کام کرتے ہیں. یعنی بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن میں جو طے کیا گیا کہ ان 12 چیزوں میں، جس میں سب سے نمایاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تعلیم اور صحت ہے.
اور پھر دوسری چیزیں ہیں جن میں وہ کام کریں گے اور یہاں سے وہ تبدیلی لے کر آئیں گے جو ان کو مطلوب ہے. اب ان اہداف کو حاصل کرنے کا ایک پورا تسلسل ہے، اور وہ تسلسل یہ ہے کہ 1987 سے یہ شروع ہوا، جس میں ایک ہوتی ہے آپ کی پی ٹی کہتے ہیں پریورٹی تھیم کو، یعنی ہمارا اس سال کا منصوبہ کس نقطے پر ہوگا. اور اس کے بعد دوسری ہوتی ہے ریویو تھیم، یعنی ہم نے جو پہلے طے کیا تھا، چاہے وہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، اس کی اب کیا صورتحال ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنا منصوبہ دیتے ہیں اور پھر جائزہ دیتے ہیں نا، کہ اب آپ یہ رپورٹ مانگتے ہیں. تو پی ٹی جو ہے وہ اصل میں منصوبہ اور اہداف ہے، اور آر ٹی جو ہے وہ جائزہ اہداف ہے جو آپ کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال دیے گئے تھے. تو وہ ریویو تھیمز بھی ہر سال جاری کی جاتی ہیں کہ اس دفعہ آپ کو رپورٹ اس کے اوپر لے کر آنی ہے. مثال کے طور پہ اگر 1 سال یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے تشدد کا خاتمہ جو ہے وہ ہماری پیورٹی تھیم ہے، تو سارے ممالک ہر چیز کیا کیا چیزیں کام کریں گی بتاتی ہوں ابھی آپ کو. اور پھر اس کے بعد اگر ریویو یہ ہے کہ دونوں میں تقسیم کار صحیح کی گئی ہے، تو ہر ملک اسی کے حساب سے رپورٹ لے کر آئے گا. مثال کے طور پہ اگر اس سال کی تھیم یہ رکھی گئی ہے 2022 کی یہ رکھی گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے کیا اثرات ہوتے ہیں خواتین اور بچوں کے اوپر، تو تمام چیزیں اسی پر ہوں گی، ہر چیز اسی پہ بیس کر کے ہوگی دنیا بھر میں. اور ریویو تھیم جو رکھی گئی ہے وہ تمام ممالک کو اسی کا جائزہ پیش کرنا ہوگا. اس دفعہ 2020 میں جو ہے 22 میں اس دفعہ جو ہے وہ 66واں سیشن جو ہے وہ ہوگا، جو کہ کمیشن آف دی اسٹیٹس آف وومن، یہ کمیشن جو ہے وہ UN کا بنایا ہوا ہے، جس میں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا کام کس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ سارا کام کرواتے کیسے ہیں. ان سارے کاموں کو کروانے کے لیے بہت ساری دائروں سے کام کیا جاتا ہے. میرے اوپر کام کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ہمارے خاندانوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تو بہرحال اس کا خاص شکار ہے ہی ہے. ان کاموں کو کروانے کے لیے جس میں رفتہ رفتہ پورا معاشرتی ڈھانچہ بدلنا ہے، گھر توڑنے ہیں، خاندان توڑنے ہیں، اگلی نسلیں برباد کرنی ہے، اس کے لیے سب سے اہم آلہ کار جو ہے وہ کرپٹ حکومت ہے. کرپٹ حکومت اس لیے ضروری ہے کہ کرپٹ حکومت ہوگی تو اس کو اپنی کرپشن کے لیے اتنا ہی بجٹ اور عیاشی کے لیے پیسے چاہیے کہ وہ UN کے پاس جائے گی قرضے لینے کے لیے. قرضے لینے سے پہلے اس کو شرائط دی جائیں گی. وہ یرغمال بننا اس کرپشن کی وجہ سے اس حکومت کی مجبوری ہوگی. اب یہاں پہ آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہماری تحریک کرپشن کے خلاف اتنے عرصے مہم چلاتی رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ ہی آپ کی گورنمنٹ کا کرپٹ ہونا ہے. الیکشن کا نظام کیوں تباہ و برباد کیا جاتا ہے، کیوں ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے، کیوں کرپٹ حکمرانوں کو ہمارے سر پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیونکہ سارا ایجنڈا لے کے چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس تسلسل کے ساتھ، کوئی گورنمنٹ ایسے نہیں ہے جس نے اس ایک ایجنڈے پہ 2 قدم پیچھے بڑھائے ہوں، بلکہ ہر ایک نے 1 قدم آگے ہی بڑھایا ہے. بے نظیر ہوں، نواز شریف ہوں، چاہے عمران خان ہو، آہستہ 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 خواتین کے کمیشنز پاکستان میں بھی صوبائی سطح پہ، پھر اس کے بعد نیچے بالکل ذیلی سطح تک قائم ہوئے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں، حدود قوانین پہ کبھی سوال اٹھتا ہے، کبھی مخلوط تعلیم کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، کبھی باقاعدہ افواج میں خواتین کو بھرتی کرنے کے لیے باقاعدہ مہمات چلائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں. پھر بہت سارے ایسے لاس چینج کیے جاتے ہیں جس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا. قحبہ گری کو پیشہ تسلیم کر لیا جائے، ہر تھوڑے دن بعد کوئی ایسا ایشو اٹھ کے آئے گا، چاہے کبھی منظور ہونے میں کامیاب ہو جائیں، کبھی منظور ہونے کو ڈیلے کر دیں، لیکن آہستہ آہستہ ہر قدم آگے بڑھتا ہے. بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو ابھی ریسنٹلی بھی پچھلے 4-5 سال کے بھی آپ قوانین نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کی طرف قدم بڑھایا ہے. ان کو نمائندگی بڑھانی ہے، وہ بڑھائیں گے. ان کو خواتین کا کوٹا 50% تک لانا ہے تو وہ لے کر آئیں گے، تاکہ وہ خاتون جس کو اس کے گھر میں اللہ رب العالمین نے اتنا اہم کام ایک نسل کی تیاری دیا تھا، اس کو ایسے فریب میں ڈالا جائے کہ وہ خود پکار کے کہے کہ مجھے گھر سے نکالا جائے. سیاسی جماعتیں وہی ٹکٹ لے سکیں گی جو خواتین کو سامنے لے کر آئیں گی. پھر تمام سفارشات، جتنی UN کی سفارشات ہیں، اس میں ہم جنس پرستی ہے، بغیر نکاح کے رہنا ہے، قحبہ گری کو پیشہ تسلیم کرنا ہے، اسقاط حمل کو جائز قرار دینا ہے، زنا بالرضا کو جائز قرار دینا ہے. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں.
اور یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ ذہن سازی کی جاتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہے جس میں خاندان کے اختیار ختم کر دینا ہے، جس میں کسی کا کسی کی زندگی میں تربیتی جو ماں باپ کا کردار ہے وہ ختم کر دینا ہے، جس میں میاں اور بیوی کے درمیان محبت، الفت اور احسان کے معاملے کے بجائے مقابل لے کر آنا ہے. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ایک ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں. ہمارے گھروں میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے بارے میں. ابھی حال ہی میں سپٹمبر 2021 میں پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا جس میں ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن بدل دی ہے، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اور ڈیفینیشن یہ بدل دی ہے کہ کوئی بھی فرد اگر وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فکر، سوچ، خیالات کی بنیاد پہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ نادرا کے پاس جائے اور وہ یہ کہے کہ میری جینڈر آئیڈینٹی میں چینج کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خود بتائے گا، سیلف پرسیوڈ ہوگی، وہ کہے گا کہ نہیں میں مرد ہوں تو اس کو آپ کو مرد لکھنا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں عورت ہوں تو آپ کو عورت لکھنا ہوگا، اور نادرا کو اس کے لیے کوئی کسی قسم کی سرٹیفکیشن نہیں چاہیے. اور اس کی بنیاد پر 3 سال میں 28,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے. اور اس کا نتیجہ، یہ تو بڑے چھوٹا سا ایک اجلاس ہوا اور منظور ہو گیا، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ سارے اسلامی قوانین جن کی بنیاد جنس کے اوپر ہے، مرد عورت کے اوپر ہے، وراثت کے قوانین ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. اس کی بنیاد کس بات پر ہے کہ آپ جنس کی بنیاد پہ کسی کو، ہم جنس پرستی کو آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے اگر وہ نادرا میں جا کے اپنا جنس تبدیل کروا دے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا شکار جہاں آج کھڑے ہو کے میں اور آپ تشویش کا شکار ہو رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. یہ تو ابھی قدم آگے بڑھے ہیں، اور اگر آج نہ رکے تو یہ بہت آگے جائیں گے. تو اس میں ایک کردار تو ان حکومتوں کا ہے جو تسلسل کے ساتھ چلتی ہیں. دوسرا کردار این جی اوز کا ہے. این جی اوز کو کہا جاتا ہے واچ ڈاگس، اور یہ این جی اوز وہ ہوتی ہیں، ابھی بھی آپ جتنے بھی اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں این جی اوز کو دعوت دی جاتی ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومتوں کے اوپر دباؤ رکھیں. یہ وہ آنکھیں ہوتی ہیں جن کو فنڈ کر کے، جن کو بالکل ذیلی سطح پہ، جن کو اضلاع میں، آپ خود دیکھتے ہیں، آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، صوبوں میں دیکھیے، اضلاع میں دیکھیے، دیہاتوں میں دیکھیے، جہاں کوئی نہیں پہنچا ہوگا وہاں ایک این جی او کا بورڈ لگا ہوا ہوگا. یہ جگہ جگہ اگائی جاتی ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آگہی، فحاشی جو ہے وہ آگہی کے نام پر پروموٹ کریں، یو این کے ایجنڈوں کو آگے لے کے چلیں. یہ رپورٹیں شائع کرتی ہیں کسی بھی ملک کے بارے میں کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے، اور اس طرح یہ حکومتوں کے اوپر دباؤ رکھتی ہیں. اور ان کا کام ایک طرح سے حکومتوں کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، اور ان کی رپورٹوں پہ حکومتیں ڈپینڈ کرتی ہیں اپنی آگے کے قرضے لینے کے لیے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جس میں این جی اوز کا ایک بڑا کردار ہے. پھر تعلیمی اداروں کا کردار یہ ہے کہ جو نصاب، اس کے اندر جو نصاب کی تبدیلی پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، کن افراد کو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے ذریعے باقاعدہ افراد کو، اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر کے بلایا جاتا ہے، ذہن سازی کر کے واپس لوٹایا جاتا ہے، اساتذہ کے کرائٹیریاز، پھر نصاب کا تبدیل ہونا، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا ذہن تبدیل ہوا ہے. اس میں بڑا ہاتھ تعلیمی اداروں کا ہے. ایک اور اہم ہاتھ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہوتا ہے، اور ملٹی نیشنل کمپنیز زیادہ تر جو اثر انداز ہوتی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہوتی ہیں. اور ملٹی نیشنل کمپنیز وہ ہیں جن کے ہاتھ میں، یہ بیسیکلی اس بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیچھے یہودی ہیں، اور میڈیا ہاؤسز کے پیچھے بھی یہودی ہیں. ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہن سازی کا ایک جال بچھا دینا معاشرے میں کہ ہم سب کو یہ لگے کہ اچھا یہ تو معاشرتی آواز ہے، اور اگر میں اس آواز کے اگینسٹ جا رہی ہوں تو میں معاشرے کے اگینسٹ جا رہی ہوں. اس میں بڑے بڑے سوشل میڈیا گروپس بنائے جاتے ہیں جس میں بے شمار خواتین کے نام پر، بڑے بڑے سسٹرز کے نام پہ گروپ بنائے جاتے ہیں. ان کی میٹ اپس ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، گروپ ہیڈز کو یو این کے آفس بلائے جاتے ہیں، ان کو اعزاز دیا جاتا ہے، ان کے ایجنڈاز دیے جاتے ہیں، ان کو ٹاپکس دیے جاتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے بات کرنی ہے. اشتہارات، بہت سارے اشتہارات، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اکثر اپنے نشر و اشاعت کے تحت مہمات جو چلا رہے ہوتے، ایسی ٹیگ لائنز کو معاشرے کے اندر اتار دینا. پھر ڈرامے، آپ نوٹ کیجئے کہ جو یو این کی پریورٹی تھیم ہوگی کہ انہوں نے اس سال اس موضوع کو لے کے چلنا ہے، آپ کے پورے اشتہارات اور ڈراموں میں وہی موضوع آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ گویا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ. پھر ان ایونٹس کو پروموٹ کرنا جو ہمارے نہیں تھے، جس طرح کے ایوارڈز آ رہے ہیں، جس طرح مختلف چیزیں منائی جا رہی ہیں، نیو ایئر کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، جس طرح مالز میں سیلز گرلز کا جو ڈریس کوڈ ہے، جو معاشرتی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے ہوتی ہیں. ایک پاکستانی معاشرہ اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا اشتہار آپس میں میچ بالکل نہیں کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے تک. لیکن جب آپ نے 10 سال مسلسل ایک چیز سنائی، دکھائی، کہی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ اس رنگ میں ڈھلنا شروع ہو گیا. اس کو لگا کہ ہاں یہی تو ہے،
یہی تو مجھے چاہیے تھا. اور اس طرح سے ایک ذہن سازی کرتے کرتے معاشرے کا ڈھنگ بدلا. اب اس پورے منظرنامے کے ساتھ جب چار طرف سے ہم پہ کام ہوا، ہمارے معاشرے کے اوپر کام ہوا، اور یہ وہ معاشرہ تھا جس کی بیس ہم نے تو مضبوط نہیں بنائی تھی نا، ہم نے تو بہت سارے رخنے چھوڑے تھے اور ہمارے اوپر ایسے حملہ ہوا. تو اب منظرنامہ کیا بن گیا کہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ایسے ایسے سوال اٹھنا شروع ہو گئے جو پہلے نہیں تھے، اور ایسی ایسی نئے چیلنجز کا ہم سامنا کرنا شروع ہو گئے، جس میں سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ عورت کو یقین دلا دیا گیا کہ تمہاری ورتھ کیا ہے، معاشرے میں تمہاری حیثیت کیا ہے. اور ہر عورت پریشان ہے کہ مجھے اپنی ورتھ ثابت کرنی ہے، مجھے ثابت کرنا ہے کہ مجھے عزت دی جائے اور میں اس قابل ہوں کہ مجھے عزت دی جائے. اس لیے یا تو میں بہت خوبصورت نظر آؤں، یا تو میری اپیرنس اتنی اچھی ہو. اور وہ اشتہارات نے یقین دلایا اس کو کہ اگر تم یہ کرو گی، یہ کریم ہوگی، یہ پرفیوم ہوگا، یہ صابن ہوگا، لوگ تمہیں پلٹ کے نوٹس ہی جب کریں گے، تم دیکھی جاؤ گی اگر تم نمایاں نظر آؤ گی. یا پھر یہ کہ تمہارے سی وی پر کیا ہے، تم کیا کیا معاشرے میں، کیا کمایا، کیا ڈگری ہے، کیا حاصل کر لیا. بچیاں ہلکان ہوئے چلی جا رہی ہیں کہ ان کو ایسا کچھ کر جائیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ معاشرے میں قابل عزت قرار پائے، کوئی مقام نظر آئے. یا پھر یہ کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی تو گھر بیٹھے کام شروع کر دو، آن لائن بزنس شروع کر دو، یہ پتا چلے کہ تمہارے اندر کچھ ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، تمہاری ورتھ بحیثیت عورت ہونے میں ہی تمہارا مقام ہے، پیدا ہوتے ہی وہ مقام تمہیں مل جاتا ہے، جو میں اس کو بھاگ بھاگ کے حاصل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم اپنا فطری کام کرتی ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ عزت، وہ اب تم ہر مرد کے اوپر یہ لازم کرتا ہے کہ تمہیں حق بھی دے، تمہاری عزت بھی کرے، تمہیں معاشرے میں مقام بھی دے. لیکن اس مقام کو سوالیہ نشان بنا دیا اس پوری تہذیبی الغار نے. دوسرا یہ کام یہ کیا کہ کیریئر بالمقابل شادی، اور اس کے آگے اضافہ کر لیں بالمقابل مذہب، ان سب چیزوں کو آپس میں ٹکرا دیا. اور بار بار یہ سوال آتا ہے کہ نہیں شادی نہیں کرنی، شادی کر لی تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. مذہبی لوگ جو ہیں وہ عورت کے مقام کے خلاف ہیں، اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ تعلیم کو پروموٹ نہیں کرتے، اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عورت معاشرے میں کوئی کردار ادا نہ کرے. اور ان سب چیزوں کو آپس میں ایسے لڑوا دیا کہ اگر تمہیں معاشرے میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو مذہب سے بھی دور رہنا ہوگا اور اس رشتے میں بھی نہیں بننا ہوگا. اور اس کے اثرات معاشرے میں کتنے سنگین ہو سکتے ہیں وہ ہمیشہ ابھی بھی ادراک نہ ہو، لیکن آئندہ چند سال میں ہو جائے گا. پھر عورت کو معاشرے کے لیے قابل قبول ہونے کی دوڑ میں لگا دیا کہ اب اس کو یہ فکر ہے کہ نہیں، ابھی بھی نہیں، معاشرہ سٹینڈرڈ بڑھاتا جا رہا ہے، عورت ہلکان ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو لگتا ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی اگر اس نے اپنے اوپر کام نہ کیا. اور پھر اگلی چیز یہ کہ عورت اور مرد، سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ عورت اور مرد کو آپس میں مقابل کر دیا کہ عورت اور مرد کا کوئی جھگڑا، اور دونوں سب سے بڑا اگر ظلم کرنے والا ہے تو وہ مرد ہے. حالانکہ ہم اگر خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں خود عورتوں ہی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ صنف نہیں ہوتی، اس کی وجہ وہی ساری ہوتی ہیں جن پہ ہم نے پہلے بات کی کہ جہاں کوئی فرد کسی فرد کا حق مارتا ہے وہ بحیثیت فرد مارتا ہے، وہ بحیثیت صنف نہیں مارتا. وہ کبھی عورت بھی کرتی ہے اور کبھی مرد بھی کرتا ہے. لیکن جب دونوں کو مقابل لے آیا جائے گا نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خاندان تو چھوڑیے، گھر بھی نہیں بن سکتا. اور وہ ہو رہا ہے. اور اس کے معاشرتی کیا اثرات نظر آ رہے ہیں ہمیں اپنے آس پاس؟ کثرت سے طلاقیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچ پیدا کر دی معاشرے میں. کثرت سے طلاقیں اس لیے کہ نہ عورت مرد کو برداشت کرنے پر تیار ہے، نہ مرد عورت کو، اور اس کے ذہن میں مسلسل یہ فیڈنگ ہے کہ یہی ہے جو میرے حقوق غصب کرنا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہر چیز جو ہے وہ ایشو بن سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ گھر کا محاذ متاثر. اگر آپ نے عورت کو یقین دلا دیا کہ محاذ تو یہ ہے ہی نہیں، کام تو یہاں ہے ہی نہیں، تو جو گھر میں پلنے والی نسلیں ہیں وہ کس رحم و کرم میں ہیں. پھر یہ کہ تربیت اولاد تو خود ہی خطرے میں پڑ گئی. ظاہری بات ہے کہ اس اولاد جو ایک بہت بڑا کام ہے، نئی نسل کھڑی کر دینا جو کہیں ہم سے بھی متاثر ہوا ہے، ہماری نسل سے بھی ہاتھ سے نکلا ہے. اور پھر عورت کے احترام میں کمی کہ جب ایک زمانہ ہو کہ کوئی عورت گزر رہی ہو اور مرد ہٹ کے راستہ دے دے، اب عورت کے احترام میں واضح کمی آئی ہے. جب آپ مقابل آ جائیں گے تو آپ وہ احترام کھو دیں گے جو معاشرے میں آپ کو ملنا چاہیے. اور پھر بے حیائی کا جو کلچر جس کو ہم نے بند نہیں باندھ سکے ہم، اور اگر آئندہ بھی نہ باندھ سکے تو اس کی مضمرات، اس کی تباہ کاریاں، وہ الفاظ ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے بچوں کی زبانوں پہ، میسیجنگ میں، جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا اپنی زبان پہ لانے کا، اور وہ سب چیزیں عام ہو گئی ہیں. اب وہ آرام سے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں جو باتیں میں اور آپ اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اصل پیغام
اصل کرنے کا کام جسے ہمیں تسلسل کے ساتھ کرنا ہے وہ ہمارا سلوگن ہے. پچھلے سال بھی یہی سلوگن تھا, اگلے سال بھی یہی سلوگن ہوگا. اور سلوگن کیا ہے؟ محفوظ عورت, مضبوط خاندان, مستحکم معاشرہ. یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. اور یہ کام مانگتا ہے میرا اور آپ کا تسلسل. ہمیں بہت فخر ہونا چاہیے اپنی اس تحریک کے اوپر کہ جو معاملے کو اور اس پوری صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھتی ہے. یہ کام آسان ہے کہ ایک کوئی کہیں سپوز دیکھوں اس پہ کچھ لکھ دوں. یہ بہت آسان ہے کہ مجھے کوئی چیز بری لگی اس ایڈ پہ ایک خط لکھ دوں. لیکن ارکان جماعت اسلامی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو اس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں, کہ یہ منظرنامہ 1-2 دن یا 1-2 مہینوں میں نہیں بدلا ہے. جس طرح ایک تسلسل کے ساتھ ہماری پوری نسل کھڑی کی گئی ہے نا, ہمارا کام بھی تسلسل مانگتا ہے. اس کے لیے ہمیں ری ایکٹیو نہیں پرو ایکٹیو ہونا ہے. ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. ہمارے پاس یکساں بیانیہ ہونا چاہیے. ہم کل پاکستان اتنی بڑی قوت ہے کہ اگر ہم اس یکساں بیانیے کو تسلسل کے ساتھ سارا سال لے کے چلیں گے نا, انشاءاللہ تعالی ہم اس یلغار پہ قابو پا لیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں ان کاموں پہ جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم چیز تو وہ کام ہے جو کہ مجھے کرنے ہیں بحیثیت رکن جماعت اسلامی پاکستان, بلکہ بحیثیت مسلمان. اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ مجھے خود تو پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ مکمل طور پہ کیا ہے. مجھے اس پہ جتنی یکسوئی ہوگی, جتنا اعتماد ہوگا, جتنا علم ہوگا, جتنا فہم ہوگا, جتنی آگہی ہوگی, وہ میرے بیان سے اور میرے اس پیغام سے جھلکے گی جو معاشرے میں دیتی ہوں. میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں, ان سے بات کرتی ہوں, حلقہ درس چلاتی ہوں, تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو پیغام دے رہی ہوں وہ مکمل طور پہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ مجھے گرد و پیش کے حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم تربیت کے لیے فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی, آپ یقین کیجئے ہم سب کے بھی معیارات تبدیل ہو گئے. ہمارے پہننے اوڑھنے کے, ہماری ترجیحات, ہمارے گھروں کے نظام, ہماری دنیا پرستی, ہمارا اپنے معاشرے کے رنگ ڈھنگ میں ہم سب بھی اس پوری یلغار سے متاثر ہوئے ہیں. تو اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے اوپر یہ اثرات ہوئے ہیں اور وہاں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم مطالعہ کرنے والے ہوں, ہم اب جدید ترین جو چیزیں آتی ہیں, جیسے قانون سازی کا میں نے ابھی ذکر کیا, اگر آپ اشیاء باقاعدگی سے پڑھتے ہوں گے, اگر آپ تحریکی اخبارات جیسے جسارت, جیسے ترجمان القرآن, رسائل پڑھتے ہوں گے, آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. آپ کو فوراً پتا ہوگا کہ اچھا اب میں نے عوام میں جا کے ان کو کس بات کی آگہی دینی ہے, میں نے لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ اپنا گھر کیسے بچائیں. اور ایک متوازن طرز فکر میرا ضرور ہو, یعنی مجھے یہ بھی پتا ہو کہ اسلام کے حقوق دے رہا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہو کہ معاشرے میں جو ظلم ہے, جو اسلام کے مطابق نہیں ہے, میں اس کی بھی مذمت کرنے والی ہوں, اور میں اس کا سب سے پہلے عملی نمونہ ہوں جو کہ ایک متوازن اسلام پر مبنی طرز زندگی لوگوں کو دکھا سکے. اور یہ کام مجھے کرتے چلے جانا ہے پورا سال, سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر دن. اس کے لیے مجھے مارچ کا انتظار نہیں کرنا ہے. یہ کام تو وہ ہے جو مجھے کرنا ہے. پھر خاندانوں کو جوڑنے میں میرا کردار, میرا خاندان بھی, میرے آس پاس کے لوگوں کا خاندان بھی, اور ان خاندانوں کو جوڑنے اور اس خاندان کے ادارے کو تحفظ دینے کے لیے جو میں کر سکتی ہوں وہ میں ضرور کروں. اور اس کے بعد جو بحیثیت جماعت اسلامی ہم جو چیزوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو ظلم کیا جا رہا ہے, ہر قسم کا ظلم, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے, انصاف کی فراہمی کرنی چاہیے, اور ہم کسی بھی طرح کسی بھی ایسے ظلم کو سپورٹ نہیں کرتے جو عورت کا کہیں بھی وہ حق نہ دے رہا ہو جو خود اسلام نے اس کو دیا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے بغیر جو ریاست بنے گی, جو اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی, وہ لوگوں کو کبھی بھی ان کے حقوق نہیں دے سکتی. ہم مانگتے ہیں ریاست سے, دیجیے نا ہر خاتون کو عزت, دیجیے اس کی جان و مال کی حفاظت, اس کو آزادی دیجیے, اس کو بولنے کا موقع دیجیے, اس کو پڑھنے کا موقع دیجیے, اس کو معاشرے میں کردار ادا کرنے کا موقع دیجیے, اس کو اظہار رائے کی آزادی دیجیے, اس کو حصول تعلیم کے, صحت کے مواقع دیجیے. اور یہ ساری چیزیں ذمہ داری بہرحال اس حکومت کی ہے جو لوگوں سے ووٹ لیتی ہے, اور وہ لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے. اور پھر معاشی حقوق جو عورت کے ہیں وہ اگر اس کو اس کا محرم رشتہ نہیں دیتا تو وہ حکومت دے. اور پھر جو قوانین اسلام نے عورت کو دیے اگر کہیں پہ وہ مارے جاتے ہیں,
ملکیت کا حق ہے، جائیداد کا حق ہے، نان و نفقے کا حق ہے، اسی طرح وراثت کے قوانین ہیں، اسی طرح نکاح میں اس کی مرضی معلوم کرنے کا حق ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر حقوق کہیں نہیں دیے جاتے تو اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. اور اسی طرح اگر خواتین کے استحصال کی کہیں غیر شرعی رسوم ہے، قرآن سے شادی کی جا رہی ہے، ونی کیا جا رہا ہے، کاروکاری کی جا رہی ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. پھر خواتین کو حصول معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار نہیں بنایا ہے، لیکن اس کا اختیار ہے، تو اس کو ترغیب یا مجبور تو نہ کیا جائے. لیکن اگر وہ خاتون ذریعہ معاش اختیار کرتی ہے تو اس کے دائرۂ کار کے لحاظ سے اس کو مواقع اور آسانی کون دے گا؟ اس کو ٹرانسپورٹ دی جائے، اس کو ہراسمنٹ سے بچایا جائے، اس کو علیحدہ کام کرنے کے مواقع دیے جائیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں. یہ ساری چیزیں معاشرے میں دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں خواتین کی، مثال کے طور پہ اگر خواتین کی سماجی سرگرمیاں ہیں، خواتین کا یہ حق ہے کہ وہ تفریح کرے، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، وہ پارکس میں جائیں، وہ کمیونٹی سینٹرز ہوں ان کے لیے، وہ ساری چیزیں ان کو ایک اچھے ماحول میں فراہم کی جائیں. پھر جہاں خواتین کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خواتین جہاں ٹیچرز بہت اچھی ہو سکتی ہیں، خواتین ڈاکٹرز ہیں، جہاں جہاں خواتین ایسے کردار ادا کر سکتی ہیں ان کو مواقع دیے جائیں. اور ہم ان ساری چیزوں میں اسلام کی روشنی میں خواتین کے ان حقوق کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حق تو وہ ہیں جو اسلام خود دیتا ہے، اور ان حق کا نہ ملنا اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں، یہ عدلیہ ہو چاہے حکومت ہو، یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو فراہم کیے جائیں. خواتین کی صحت کے جو متاثر ہیں، جو بڑی تعداد میں خواتین میڈیکل فیسلٹیز نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، وہ بھی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کے پاس جائیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اپنا سلوگن لے کے جائیں، محفوظ عورت، مضبوط خاندان، مستحکم معاشرہ، اور ہم لوگوں کو جا کے بتائیں وہ سارے امور جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ سب سے بڑا خواتین کے حقوق کا علمبردار جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی. ہم معاشرے میں جا کے کنفیوژنز دور کریں، ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیمات کی طرف لے کر آئیں، ہم لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ وہ دین کو سمجھیں. ہم تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتے چلے جائیں. چھوٹی چھوٹی وقتی چیزوں پہ رد عمل دینا بہت آسان کام ہے. میرے لیے بہت آسان ہے کہ آج کا کام آج کر کے فارغ ہو جاؤں، لیکن جس کام میں میں اور آپ جڑے ہیں نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اقامت دین کی جد و جہد، یہ ایک تسلسل اور یہ مسلسل مشقت اور محنت مانگتا ہے. تسلسل سے چلنے والا کام ہے جو سالہ سال بعد جا کے اپنے اثرات دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جہاں پر بھی میں اور آپ موجود ہیں، ہم وہاں پر ایک پھول کھلا رہے، ہم وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو آگے جا کے اثرات دکھائے گا، اور آگے جا کے جب معاشرے میں ان چیزوں کے آگے بندھے گا اور صحیح تعلیمات پھیلیں گی تو آپ کا لگایا ہوا وہ ایک پھول آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور جب وہ خاندانوں میں جا کے اپنے اثرات چھوڑے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ ہماری بخشش کا سبب بھی بنے گا. تو عورت کے کردار کے حوالے سے جو کشمکش معاشرے میں ہے، جو کنفیوژنز معاشرے میں ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور اس سے ہمیں معاشرے کو بھی نکالنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر کے معاشرے کے پاس جانا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں اس مہم کے درمیان بھی ملیں گی، اور اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دجل کے ساتھ ہماری کشمکش ہے، یہ شیطان کے نظام کے ساتھ ہماری کشمکش ہے. یہ وہ کام نہیں ہے کہ یہ وقتی طور پہ کوئی چیزیں اور ہم نے کر ڈالا، بلکہ جس کام کے لیے ہم عہد کر کے تحریک کے اندر آئے تھے نا، عملاً اقامت دین اور حقیقتاً رضا الہی کا حصول، یہ اس پورے کام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہماری نسلیں نہ مٹنے پائیں. اگر یہی صورتحال رہی تو شاید اسلام کا کوئی نام لیوا نہ رہے ہمارے خاندان یا ہمارے ملک یا ہماری نسلوں میں. تو آج بند باندھنے والے، آج ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے، آج کسی بھی دوسرے نظام کو قبول نہ کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے کیا، جنہوں نے سامنے جب معاشرہ بدلتا ہے تو سبھی بدل جاتے ہیں، جو مخالف ہوا میں چلتے ہیں وہی ہیں جو جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی سابقون الاولون ہوتے ہیں. تو آج اس پورے پیغام کو لے کر اگر آپ معاشرے میں جاتے ہیں، یہ صرف مہم نہیں ہے، یہ 8 مارچ کی مہم نہیں ہے،
یہ بلکہ یہ پورا منظر نامہ ہے جو کہ ایمان اور دجل کے درمیان ہے۔ اس منظر نامے میں مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اس کا رخ بدلنا ہے، اور مجھے اور آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات لے کے لوگوں کے پاس جانا ہے، اور اس سارے کردار میں لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح رخ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔